ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کون ہے جس نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر نہ سنا ہو؟ مگر بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کس عظیم شخص کے لیے کہا تھا۔ ہاں، وہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جن کے بارے میں اہل مصر نے کہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی حافظہ دیکھا ہے تو وہ سید انور شاہ کاشمیری کا حافظہ ہے۔ ناظرین کرامی، یہ عظیم شخص کون تھا؟ ان کا بچپن کیسے گزرا؟ وہ بازار میں منہ چھپا کر کیوں جایا کرتے تھے؟ علمی میدان میں ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اہل مصر یعنی عرب، جو کہ بہت کم اجمی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، وہ کیسے مجبور ہوئے کہ ان کو بخاری کے بعد سب سے تیز حافظے والا کہہ دیا؟ ناظرین کرامی، اتنا عظیم شخص کیوں کہتا تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی؟ قادیانیوں کے خلاف ان کے کیا کارنامے رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ آپ جانیں گے النداء آفیشل کی آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین کرامی، ہماری وادی کشمیر کے اس عظیم انسان کی پیدائش سن 1875 عیسوی علاقہ یولاب گاؤں دودن میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام معظم شاہ تھا۔ معظم شاہ بذات خود عالم و صاحب طریقت تھے، چنانچہ صرف 7 سال کی عمر میں انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی ساتھ ساتھ فارسی کی بعض کتب پڑھ چکے تھے۔ فقہ کی مشہور کتاب القدوری چھوٹی عمر میں ہی آپ پڑھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے جب ان کی بے پناہ صلاحیتوں کو دیکھا تو ایک اور شیخ کے پاس ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا، مگر وہ شیخ صاحب بھی ان کے سوالات سے حیران رہ جاتے۔ چنانچہ صرف 10-12 سال کی عمر میں وطن کو خیر بات کہہ کر ہزارہ کی طرف چل پڑے، جو اس دور میں علم کا مرکز تھا۔ 3 سال وہاں علم حاصل کر کے مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے دیوبند کا رخت سفر باندھ لیا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن بھی ان کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔ ناظرین کرامی، دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے کچھ عرصہ دہلی کے ایک مدرسے میں تدریس کی، اس کے بعد اپنے علاقے کشمیر چلے گئے، مگر اپنوں کی ناقدری سے دل برداشتہ ہو کر 3 سال بعد ہی واپس ہندوستان تشریف لے آئے، کیونکہ وہ ایک عظیم مدرسہ بنانا چاہتے تھے، مگر حاسدین کے حسد سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ بہرحال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کی غیر معمولی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے، چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے پاس ہی دیوبند میں استاد تعینات کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا، جب مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سنا ہے جامعہ ازہر مصر میں فقہ کی ایک کتاب نور الایضاح پڑھائی جاتی ہے، تم جاؤ اور اس کتاب کا نسخہ یہاں لے آؤ تاکہ ہم بھی اس کتاب کو نصاب میں شامل کر لیں۔ چنانچہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مصر روانہ ہوئے، جامعہ ازہر پہنچے، مگر یہ کیا، جامعہ والوں نے کتاب دینے سے انکار کر دیا۔ بڑی منت کے بعد صرف مطالعے کے لیے کتاب دی گئی۔ آپ نے کتاب کا مطالعہ کیا، پھر واپس دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کتاب لے آئے؟ تو ظاہر ہے جواب نفی میں تھا۔ شیخ صاحب بہت افسردہ ہو، مدرسے کا خرچ بھی ہوا اور کتاب بھی نہیں ملی۔ اس کے بعد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں جا کر کچھ لکھنے بیٹھ گئے، پھر اچانک وہ لکھے ہوئے کاغذات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ حیرانگی سے اس کا مطالعہ کرنے لگے، کیونکہ یہ وہی کتاب تھی جو شیخ صاحب کو مطلوب تھی۔ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی حیرانگی دور کرنے کے لیے کہنے لگے، شیخ یہ وہی کتاب ہے، میں نے مطالعے کے زور پر لکھ دی ہے۔ شیخ نے اس کتاب کو تصدیق کے لیے مصر روانہ کیا۔ جب جامعہ والوں نے اس کتاب کو اصل نسخے سے ملایا تو حیران رہ گئے، کیونکہ ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں تھی۔ سو انہوں نے کتاب پر لکھ دیا، ہم نے امام بخاری کے بعد اگر کوئی حافظہ دیکھا ہے تو وہ سید انور شاہ کاشمیری کا حافظہ ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصہ بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا میں قید کیا گیا، تو جاتے ہوئے استاد نے اپنے اس با کمال شاگرد کو اپنی مسند حدیث پر فیض کر دیا۔ پھر ہندوستان کیا، پوری اسلامی دنیا میں آپ کی یاداشت و قوت مطالعہ کے ڈنکے بجنے لگے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ علامہ علی مصری حنبلی جو کہ حافظ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور شاہ صاحب کے درس بخاری میں شرکت کی۔ شاہ صاحب نے ان کی رعایت کرتے ہوئے عربی میں درس دیا۔ ادھر علامہ علی سوال کرنے لگے، ادھر شاہ صاحب جواب دیتے گئے۔ درس ختم ہونے کے بعد علامہ سینکڑوں طلباء کے ہجوم میں فرمانے لگے،
میں نے تمام عرب ممالک کی طرف سفر کیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی، خود مصر میں سالہ سال درس حدیث دے آیا ہوں۔ میں نے شام سے لے کر مصر تک اس شان کا کوئی محدث اور عالم نہیں پایا۔ میں نے ان کو خاموش کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی، لیکن ان کے استحصار، حفظ و اتقان، ذکاوت و ذہانت اور وسعت نظر سے حیران رہ گیا، اور آخر میں عجب کہا، اگر میں قسم کھاؤں کہ علامہ کشمیری امام ابو حنیفہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں تو میں اس دعوے میں جھوٹا نہ ہوں گا۔ ناظرین اکرامی، آپ ایک چیز کا جب ایک دفعہ مطالعہ کرتے تو 15 سال تک قوت حافظے میں محفوظ رہ جاتی، بلکہ بعض محققین نے 45 سال کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کو 40 سے 45 ہزار عربی اشعار یاد تھے۔ بعض محققین کے مطابق آپ کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی۔ آپ سید تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں سید لقب غیر سید لوگوں کو بھی دیا جاتا تھا، چنانچہ آپ حقیقی سید نہ تھے، بلکہ آپ کی علمی بزرگی کی وجہ سے آپ کو سید کہا جانے لگا۔ آپ کی صورت کی بات کریں تو آپ حسن و جمال کے پیکر تھے، حتیٰ کہ بازار جاتے تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، کیونکہ آپ کی چمک دمک اور حسن کو دیکھ کر لوگ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ اتنا بھی کتابوں میں آتا ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ آپ نے کچھ کتب بھی تالیف کی۔ اکفار المحدثین فی ضروریات دین علماء کے طبقے میں بہت مشہور ہوئی۔ خاتم النبیین کے نام سے رسالہ بہت مشہور ہوا۔ فیض الباری، انوار الباری جو بخاری شریف کی شروعات ہے، وہ بھی آپ کا کارنامہ ہے۔ ناظرین گرامی، ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹک رہا ہوگا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا حافظہ اس قدر مضبوط کیسے تھا؟ اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ آپ کا علمی ادب بتایا جاتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں نے 7 سال کی عمر کے بعد دین کی کسی کتاب کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا، کتاب کو مطالعہ میں کبھی اپنے تابع نہیں کیا۔ یعنی جس جگہ بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، اگر حاشیہ دوسری جانب ہوتا ہے تو کتاب کو پھیر کر حاشیہ اپنی جانب نہیں کرتا، بلکہ اپنی جگہ بدل کر حاشیہ کی جانب آ بیٹھتا ہوں۔ آپ کو صرف دین تعلیم میں ملکہ حاصل نہیں تھا، بلکہ علم نحو، طب، تاریخ و جغرافیہ، قدیم فلسفہ اور جدید سائنس، ان تمام علوم پر عبور رکھتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں، شیخ بو علی سینا کو ارسطو کا فلسفہ کل ایک واسطے سے پہنچا ہے، جبکہ میں نے اسے 3 واسطوں سے حاصل کیا ہے۔ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں 18 سال تدریس کی، وہیں 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کے بعد کچھ اختلافات کی وجہ سے ایک اور مدرسہ جامعہ اسلامیہ قائم کیا، وہاں 5 سال تک قیام رہا۔ پھر آخر میں ان سب کارناموں سے بڑھ کر کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ختم نبوت کے لیے کارنامہ ہے۔ اپنی آخر زندگی میں انہوں نے اس عظیم مقصد کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ ختم نبوت کے لیے ہر تحریک کے پیچھے آپ کو کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ہی ہاتھ نظر آئے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت کا لقب دے کر مجلس احرار قائم کرنا انہی کا ہی کارنامہ ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی مرزائیت کے خلاف تمام تر جدوجہد کشمیری رحمت اللہ علیہ ہی کی توجہ کا سبب تھی، کیونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ فیروز پور کا مناظرہ، بہاول پور کا مقدمہ اور ان میں کشمیری رحمت اللہ علیہ کا کامیاب ہونا اور ہزاروں کے مجمع کو مشرف با اسلام کرنا، یہ سب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے کارنامے ہیں، جن کو ہم تفصیل سے الگ الگ ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین کرامی، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی وفات سے 3 دن پہلے اپنی چارپائی دیوبند کی جامع مسجد کی صحن میں لائے اور اساتذہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ سب حضرات اور جنہوں نے مجھ سے حدیث پڑھی ہے، ان کی تعداد 2000 کے قریب ہوگی۔ تاریخ اسلام کا میں نے جس قدر مطالعہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام میں 1400 سال کے اندر جس قدر فتنے پیدا ہوئے، قادیانی فتنے سے بڑا خطرناک فتنہ کوئی بھی پیدا نہیں ہو۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، اگر آخرت کی نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو ختم نبوت کا کام کرو۔ حدیث کی خدمت بھی اللہ کا دین ہے، قرآن کی خدمت بھی بہت اہم خدمت ہے، فقہ کی خدمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، تفسیر کی خدمت بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ باقی چیزیں اقوال کا تحفظ، اعمال افعال کا تحفظ ہے، لیکن ذات کا تحفظ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔
जिस शख्स ने खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 घंटा भी काम किया उसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात जरूर नसीब होगी। आपने एक दफा ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला शाफी को रुसवा करेगा न अबू हनीफा को, न मालिक को रुसवा करेगा न अहमद बिन हम्बल को, जिनकी जिंदगियां सुन्नत का नूर फैलाने में गुजर गई। अल्लाह ताला उनमें से किसी को रुसवा नहीं करेगा कि वहां रोजे क़यामत खड़ा करके पूछे कि अबू हनीफा ने सही कहा था या शाफी ने गलत कहा था, लेकिन हमने इसी के पीछे पढ़कर अपनी उम्र ज़ाय कर दी और दीन की जरूरियात की जिनकी दावत अंबिया कराम लेकर आए थे उसको पसे पुश डाल दिया। आज तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम लोगों की निगाहों से ओझल हो रहा है, फितरा कादियानियत फैल रहा है। हालांकि हमें इसके मिटाने के लिए जान कुर्बान करना चाहिए, लेकिन हम लोग लगे होते हैं इन फरोई बहसों में। आखिर में फरमाया, यूं गमगीन बैठा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि उम्र ज़ाय कर दी। नाज़रीन करामी, एक मर्तबा तारीखी जुमला का, हमसे तो गली का कुत्ता भी बेहतर है अगर हम खत्म नबूवत के काम के लिए नहीं उठते। वो अपनी गली मोहल्ले का हक के नमक खूब अदा करता है, जबकि हम हक के उम्मती और हक के गुलामी अदा नहीं करते। नाज़रीन करामी, बवासीर के खून के मर्ज के बावजूद शाह साहब ने मुकदमा बहावलपुर में शिरकत की थी, जिसमें दलाइल के अंबार लगा दिए थे और फरमाया था, इस मुकदमे का फैसला मेरी कब्र पर सुना देना। चुनांचे इस मुकदमे की फतह का फैसला कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर सुनाया गया था। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी वफात का सुनकर फरमाया कि सहाबा का काफिला जा रहा था, ये पीछे रह गए थे। बहरहाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह 2 सफर 1352 हिजरी में दाई उजल को लब्बैक कह गए कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इस्लाम की आखिर 500 साला तारीख अनवर शाह कश्मीरी की नजीर पेश करने से कासिर है। ऐसा बुलंद पाया आलिम व फाजिल अब पैदा नहीं होगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इनके नेक नक्शे कदम पर चलने की तौफीक बख्शे और हमें उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।